السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کی اہم خبر سب سے بڑی جو آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ حمزہ شہباز کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کے چھوڑے جانے کی وجوہات وہی ہیں جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھیں کہ اندرون خانہ کچھ معاملات جو ہیں طے پائے تھے حکومت کے ساتھ، اور جو ہیں آپ کے امپائرز جو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ان کے ساتھ طے پائے تھے کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی ایسے بیانیے کا شکار نہیں ہوں گے جو کہ یا ایسے کسی بھی دشمن کا یا اعلی کار نہیں بنیں گے جو کہ ملک، قوم اور ریاست کے خلاف ہو۔ یہ ان کی ایک پس پردہ ایک ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم بھی بنتی رہی، ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اصل میں ایک چیز یہ ہوئی کہ گزشتہ 2 ماہ سے ایک نیا جو کام ان کو نواز شریف کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے پنجاب کارڈ کا استعمال کریں۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں ایک بات آپ کو کہی تھی کہ نواز شریف کو یہ خاص طور پر کہا گیا تھا کہ پنجاب کارڈ استعمال کریں، کیونکہ پاکستان کی ریاست کے اندر پنجاب کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان کی فوج بھی پنجاب کے اوپر ہے، ہمارے اداروں میں زیادہ تر پنجاب کا ہے، کیونکہ بھارت نے پہلے کئی کارڈ استعمال کیے، مہاجر کارڈ استعمال کیا، سندھو دیش کارڈ استعمال کیا، وہ کارڈ استعمال نہیں چلے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں بڑا صوبہ ہمارا یہ تھا اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے پنجاب کے پاس تھا، تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پنجاب کا کارڈ استعمال کیا جائے اور نواز شریف کو کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، جو معاملہ تھا، اس کو اس میں چلایا جائے۔ تو تقریباً جو آپ نے دیکھا کہ 2 ماہ سے مریم نواز نے پنجاب کارڈ استعمال کرنا شروع کیا، لیکن یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں دے رہا، لیکن یہ محسوس کیا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ یہ جو پنجاب کارڈ ہے وہ اثر انداز ہونے لگا ہے۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ اثر انداز ہونے لگا ہے، لہٰذا اس نیریٹو کو کمزور کرنے کے لیے ان کو پہلے کہا بھی تھا کہ یہ آپ کام نہ کریں، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو ہے نا کام، ان کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا ہے، صرف وزیر اعظم بننا نہیں ہے۔ وزیر اعظم تو وہ 3 دفعہ بن چکے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب فوری طور پر شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، ان کو میدان میں لایا گیا ہے تاکہ وہ اس بیانیے کی اب مخالفت کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اب تھوڑے دنوں میں، چند ہی دنوں میں، کل یا پرسوں سے جب آپ حمزہ شہباز کی تقریریں دیکھیں گے تو وہ عدلیہ کے یا اداروں کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک درمیان کا معاملہ ریاست کو آگے چلانے کے حوالے سے ہوگی۔ ریاست کو آگے چلانے کے حوالے سے جو طاقتور پلیئر ہیں، ان کے درمیان، طاقتور پلیئرز کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، زرداری صاحب کو جو چھوٹ دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے، ساری دنیا کے اندر نئے اتحاد بن رہے ہیں، ساری دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور بڑی طاقتوں کی اس وقت لڑائیاں ہیں۔ چین جو ہے سپر پاور بن چکا ہے، امریکہ آلریڈی سپر پاور ہے، رشیا ایک سپر پاور ہے، خطے کے اندر اس وقت نئے معاملات چل رہے ہیں اور لوگ اپنی نئی صف بندیاں کر رہے ہیں، اس صف بندیوں کے اندر نئے حلیف اور نئے حریف بن رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ایک اسٹریٹجیکل اہمیت کا حامل ملک ہے اور نیوکلیر طاقت ہے، وہ اسی طرح اپنی اندرونی لڑائیوں میں پڑا رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہوئی تھی روس اور چین کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ آئے تھے اس میں بھی ان کو یہ کہا گیا ہے، پاکستان کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں اپنے اندر کے معاملات کو جتنی جلدی ہو سکیں بہتر کریں، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں پاکستان ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے طاقتور حلقوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا، دیکھیے میں پہلے سے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو دسمبر تک کا ٹائم ہے، آپ سارے معاملات کو کنٹرول کر لیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ عمران خان کے گرد جو پیراشوٹر ہیں، جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جو باہر کی جماعتوں سے آئے ہوئے تھے، جو کہ باہر کے جو فورن پلیئرز کی جو ایجنٹ ہیں، ان کے جو ایجنٹس یہاں پر آئے تھے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر عمران کو ناکام کرنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب کو ناکام کرنا چاہتے تھے، اس کی میں وجہ بتاؤں گا آگے کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا، جو معاملات تھے، خرابیاں بہت ساری ہیں، وہ میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ اس میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے۔ اب اس میں دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اب میں دیکھا کہ لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ عمران بھائی، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کی تعریف کر کے آپ کو جھوٹی بات کہوں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
تو یہ اب میں بہت جگہ دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سب صاحب کے تجزیے بہت اچھے ہیں، لیکن خان صاحب بھی، خان صاحب کو میں برا نہیں کہتا، خان صاحب کی کمزوریوں کو بتا رہا ہوں. اگر یہ کمزوریاں اگر نہیں ہوں گی، ہم 6 مہینے سے بتاتے رہے، اور یہی کمزوریوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دسمبر تک کا ٹائم طاقتور حلقوں نے دیا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹوٹل نیوٹرل ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی فوج جو ہے عمران خان صاحب کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھی ہوئی تھی، ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آپ سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں، اس لیے کیونکہ عمران خان اپنے اندرونی معاملات کے اندر اپنے جو اندرونی معاملات ہیں، جو اختلافات ہیں، گروپ بندیاں، اس کو کنٹرول نہیں کر پائے. اس کے لیے بہت بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی، جو اب چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں ہو سکتی. اس پہ پھر میں کبھی بات کروں گا، پوری ویڈیو بناؤں گا اس پہ ویلاگ، کہ عمران خان کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں اور کون کون لوگ تھے، اس میں کھل کر بتاؤں گا. خیر، بنیادی طور پر یہ جب صورتحال بنی، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے اب نئے نظام یا نئے سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے. نئے سیٹ اپ کے اندر آپ کو زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور کچھ لوگ جو ہیں ملے جلے، جو کہ کہیں نہ کہیں ریاست کے حوالے سے جو اچھا ہے، جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. اور جو رہی بات سینٹ کے انتخابات کی، وہ میں آپ کو پہلے سے کہہ چکا تھا. بار بار جن لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ویلاگ، میں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جس دن یہ صدارتی ریفرنس گیا تھا، میں نے کہا بہت بڑا ریفرنس دے کے انہوں نے، الوی صاحب نے ایک اور بہت بڑی غلطی کر دی، ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اس سے پہلے ایک اور ریفرنس بھیجے تھے، وہ بھی بڑی غلطی تھی. اور میں نے کہا بھی تھا آپ کو کہ جو پہلا ریفرنس گیا تھا صدارتی ریفرنس سے پہلے، میں نے کہا تھا کہ اس میں ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا، میل بھی کی، لیکن وہ آپ کو پتا ہے بس وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بادشاہ ہیں. وہاں پہ اعظم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، تو اعظم خان صاحب تو کسی کی چلنے نہیں دیتے. تو پھر کہاں فیصل صاحب کی چلی، وہاں تو بڑبڑوں کی نہیں چل رہی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ میں آپ سے صاف بات پہ کہہ رہا ہوں، میں غلط بات نہیں کرتا، کہ مجھے کوئی معجزہ ہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی آ جائے، ورنہ مجھے گیلانی صاحب کی کامیابی پوری نظر آ رہی ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اور اب پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ کوئی معجزہ ہو جائے. حفیظ شیخ صاحب کے لیے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ جن سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں، جن گزشتہ ہفتوں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نہیں دیں گے ووٹ پی ٹی آئی کو، اور وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں. اور آج یہ شاید اگر جو بات ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا، آج چیف جسٹس نے رولنگ دی کہ اگر آئین میں اگر خفیہ ہے تو پھر خفیہ ہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب جو چاہ رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ جو منافق لوگ ہیں، جو ملک دشمنوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے چہرے سامنے آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ فی الحال ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے جناب، تو ایک تو یہ صورتحال ہو گئی. اچھا، دوسرا اب ایک اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو عمران خان صاحب کا دورہ تھا سری لنکا کا، بہت کامیاب رہا ہے. اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے جو بھی باتیں کی، جس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت تھی، اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہہ دی، چین کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں سی پیک کے اوپر. اور وہ یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے سی پیک پہ آنے میں رضامندی ظاہر کر دی ہے. دیکھیے، پاکستان کا یہ جو عمران خان صاحب گئے ہیں نا، یہ دورہ بنیادی طور پر یہ خطے کے اندر بھارت کو علیحدہ کرنے کے لیے تھا. بھارت اس وقت مکمل طور پر علیحدہ ہو گیا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو نئے معاملات بن رہے ہیں، نئے معاملات میں یہ ہے کہ امریکہ ہر صورت میں چین کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہا. اس کا جو اصل اتحادی تھا، حلیف اس علاقے کے اندر بھارت، وہ خود چین کے آگے اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ گر گیا ہے. تو اب امریکہ نے اپنی ایک نئی پالیسی کی ہے کہ اس نے بھارت کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی اپنا حلیف بنایا. اب جب ایران کو اپنا حلیف بنایا ہے، تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایران ہمارا حلیف ہوگا، اور اس کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی جائیں گی، اور اس کو جو معاہدہ ہے نا، نیوکلیر معاہدہ، اس میں لایا جائے گا. جب یہ ہوگا تو یہ ایسے نہیں ہو رہا. ایران کے ساتھ پس پردہ بائیڈن انتظامیہ کی بات چیت چل رہی ہے. میں نے آپ سے 1 مہینے پہلے آپ بتایا تھا، آپ کو تقریباً 10-15 دن پہلے، کہ کچھ لوگ پس پردہ بات چیت کر رہے تھے. اس بات چیت میں یہی تھی کہ ایران کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایران کے اوپر پابندی اٹھائی جائے گی اور چابہار کو بنایا جائے گا. اور ایران سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہر صورت میں اپنے چابہار کو بھارت کے ساتھ مل کر اس طرح چلائے کہ سی پیک کو متاثر کیا جائے. دیکھیے، پھر بات وہی آ رہی ہے کہ بڑی لڑائیاں آ رہی ہیں. امریکہ چاہتا ہے سی پیک کو ناکام کیا جائے، اور چائنا نے تبت اور سی پیک کے اوپر اپنی زندگی اور موت کا ایشو بنا لیا ہے. کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر سمندری ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو یہ راستے جو ہیں چین کے لیے بہت اہم ہیں. تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں، ایک طرف امریکہ ہے اور ایک طرف چین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے روس بھی پاکستان کے ساتھ آ گیا ہے. تو یہ صورتحال جو بن رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں بہت ضروری تھا، ہمیں بے انتہا ضروری تھا کہ ہم پاکستان کے اندر کے حالات بہتر کریں، چاہے کھوٹے ہی سکے صحیح، لیکن
ان کو لے کے فی الحال معاملات چلیں. اب یہاں میں ایک بات کو بتا دوں کہ چین نے جو کہا جا رہا ہے، پہلے بھی کہا تھا کہ چین رستے، دیکھیے چین رستے کوئی نہیں چھوڑا. اصل میں چین نے کیا یہ تھا کہ 5-6 جگہ سے اپنی فوجیں آگے بڑھائی تھیں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی نیگوشیشن ہوگی تو ہم اس جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے، یا اس جگہ کو نو مین لینڈ جسے کہتے ہیں کہ مطلب کوئی نہیں آئے گا، وہ بنا دیں گے جہاں سے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو چھوڑنے میں. لیکن اس کے بدلے ان پوائنٹس کو ہم نہیں چھوڑیں گے جہاں سے کہ چین آگے پیش قدمی کرتا ہے. اب چین جو ہے، جو کشمیر کے حوالے سے جو بیٹھا ہوا ہے سی پیک کے پاس، اور جو ہماچل، آپ کو پتہ ہے وہ اروناچل جو ہے وہ چین لے چکا ہے. تو اس طرح یہ چین نہ اروناچل چھوڑے گا نہ اس طرف سے یہ چھوڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ نقشے کو دیکھیں، کہ چین اور پاکستان کے ساتھ مل کے کشمیر کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آج یا کل یا پرسوں کسی وقت بھی، جب بھی پاکستان کے اندرونی حالات بہتر ہو گئے، کشمیر جو ہے انشاءاللہ بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ آپ پکی بات. اور جو ابھی دیر ہوئی ہے نا، یہ اس میں پیچھے پلان یہی تھا، پاکستان کی فوج کا ایک پلان تھا کہ جب بھارت پھنس جائے گا چین کے حوالے، اور جیسے معاملات ہو جائیں گے تو ہم کوئی پیش قدمی کریں گے. لیکن پاکستان کے اندرونی حالات آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ خراب ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کی خاطر ایک ٹائم دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ دسمبر تک سارے معاملات کو حل کر لیں. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اندرونی پارٹی کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ وہ دیکھیں ابھی وہ ان کے جو قریبی ہیں انہوں نے بھی بغاوت کرنی شروع کر دی. یار محمد رن، وہ کتنی اہم شخصیت ہیں، انہوں نے بھی بغاوت کر دی، اور بہت سارے لوگوں نے بغاوت کر دی. تو اس طرح جو ہے نا. اچھا پھر ایک بات اور یہ بتائیں کہ اندر سے لوگ جو ہیں خراب ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈسکا جو کا تھا، میں نے ڈسکا پہ بولا تھی، یہ بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ڈسکا کے اندر جن لوگوں نے غائب کیا تھا ان ایجنٹس کو یا پریزیڈنگ آفیسر کو، وہ لوگ تھے. اب یہ کنفرم ہو گئی ہے، یہ اب آپ کو عدالت میں ہو سکتا ہے شاید بعد میں پتہ لگ جائے. یہ ان میں سے 4-6 وہ لوگ تھے سرکاری، جن کا تعلق پنجاب کی سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ تھا. وہ تھے سادی وردی میں گئے، انہوں نے جا کر اٹھایا، اور وہ نواز لیگ کے لیے کام کرتے ہیں. وہ اصل میں ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہاں سے ہم سیٹ نکل جائے گی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ بنیادی طور پر حکومت کو خراب کرنا چاہتے تھے. انہوں ایک تیر سے 3 شکار کرنے تھے انہوں نے. یعنی ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ ہمیشہ عمران خان صاحب دھاندلی کراتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ووٹنگ جو ہے غلط ہوتی ہے، اور ووٹنگ کے اندر جو ہے خلائی مخلوق یعنی آرمی آتی ہے. آرمی کا کوئی تعلق نہیں تھا، آرمی کو کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیونکہ سادہ وردی میں گئے تو ان سے کہلوا دی گئی. جب وہاں پہ جن لوگوں کو لے کر گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہمارا تعلق فوج سے ہے، اب وہ نام نہیں لے رہے، 2-4 دن میں بات آ جائے گی. کیونکہ میں نے جن لوگوں سے پوچھا وہ یہ کہا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا وہاں لے آ کے 3:30 بجے کہ ہمارا تعلق پاکستان آرمی سے. ان کا تعلق پاکستان آرمی سے نہیں تھا. وہ پنجاب کی جو پولیس وغیرہ کے جو کوئی بھی ایجنسیاں آپ کو تھا بہت ساری تھیں، ان کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے پاک فوج کا نام استعمال کیا ہے. تو بنیادی طور پر اب مجھے بتایا نا، یہ تو کوئی راکٹ سائنسی کی ضرورت ہے. ایک آدمی 12 بجے چل رہا ہے یا 11 بجے نکل رہا ہے، اور وہ صبح 5 بجے تک غائب ہو جاتا ہے. تو لامحالہ سی بات ہے کہ اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ بات تو آنی تھی، اگر وہ غائب کرتے تو بات تو آنی تھی. لیکن غائب کیا اس لیے کہ بات تو آئے گی، لیکن ساتھ میں ہم الزامات بھی جو ہے عمران خان کے اوپر جو الزامات بھی ڈال لیں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت دھاندلی کراتی ہے. اور جو کچھ آج ہوا ہے یہی 2018 کے الیکشن میں ہوتا تھا. یہ بڑا پری پلان تھا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ معاملات ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان کے لیے مجھے کوئی اچھی خبر نظر نہیں آتی. خان صاحب کو چاہیں کہ وہ آئیں، آ کے دیکھیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہیں اسمبلیاں توڑ بھی دیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مقتدر حلقے اس صورتحال کے اندر، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مقتدر حلقے ہو سکتا ہے شاید عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کی اجازت نہیں دیں. اگر توڑنے کی اجازت دے دی، اگر مقتدر حلقوں نے، اگر ان کی طرف سے کوئی اگر نہیں ہوئی، تو یہ پھر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پھر آپ پورے لوگ جو ہیں قوم نئے انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.